امریکہ کے اچانک اخراج کے بعد افغانستان میں طالبان کا اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے امید افزا پیش رفت تھی۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ کم ہوگا، مگر اب 3 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد یہ امیدیں دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاک افغان تعلقات اتنے ہی ابتر ہیں جتنے سابقہ افغان حکومتوں کے اعتبار میں تھے، اور اسی پر بس نہیں، اب پاکستان کو سرحد پار سے مسلسل چھیڑ چھاڑ اور خارج کی دراندازیوں کا سامنا بھی ہے، جس نے ایک بار پھر ملک کی مغربی سرحد پر سیکورٹی خدشات میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے طالبان انتظامیہ سے تسلسل کے ساتھ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں دراندازی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، مگر سچی بات یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ہمیشہ مایوس کن جواب موصول ہوا ہے۔ نتیجتاً افغانستان میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ رہائش پذیر خوارج کے مختلف گروہ پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کے تحت ملک میں بدامنی کو ہوا دینے کے لیے خصوصاً بلوچستان اور پختونخوا میں آئے روز دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کو اب بھی خوارج اور دہشت گرد عناصر کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے بعد افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔ گزشتہ 75 سالوں میں افغان حکمرانوں کا جھکاؤ عموماً بھارت ہی کی طرف رہا ہے، تاہم افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے پر پاکستان نے سکھ کا سانس لیا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ اب ہماری مغربی سرحد سے ملک کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ساری دنیا کی مخالفت مول لیتے ہوئے طالبان کی مدد و حمایت کی، اگر ایسا نہ ہو سکا اور نظریاتی اختلافات باہمی تعلقات میں خرابی کی بنیاد بن گئے ہیں، کیونکہ افغان طالبان اور پاکستان میں خارج قرار دیے گئے دہشت گرد گروہوں کے مابین نظریاتی ہم آہنگی پاکستان کی پالیسیوں اور مفادات سے متصادم ہے۔ پاکستان کی تمام تر سفارتی اور عملی کوششوں کے باوجود افغان طالبان خوارج کی حمایت ختم کرنے پر آمادہ نہیں، اور یہ صورتحال پاکستان کے اندر دہشت گردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تاریخی قربانیاں دی ہیں۔ اس نے لگ بھگ 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے، جن میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سمیت عام شہری شامل ہیں، جبکہ معاشی طور پر پاکستان کو $130 ارب سے زائد کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے اس کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات آج تک موجود ہیں۔ 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کی افغانستان میں مداخلت نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل کر دیا، جبکہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلی 2 دہائیوں میں بھارت نے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ کرنے کے ساتھ مغربی سرحد سے پاکستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اسی دوران بھارت نے کیش اور کائنڈ یعنی نقد اور مال کے ذریعے افغان انتظامیہ اور فوج میں اپنے حمایتیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے افغانستان میں پاکستان مخالف جذبات کو ہوا دی، اور ساتھ ہی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں اور کرائے کے قاتلوں پر مشتمل گروپوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جنہیں وہ اب پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا۔ افغانستان پر روسی قبضے کے بعد 40 لاکھ سے زائد افغانوں کو 30 سال سے زائد عرصہ پناہ دی ہے، اور آج بھی لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں، مگر ان تمام تر قربانیوں کے باوجود افغان عوام میں پاکستان کے خلاف جذبات ہمیشہ سے بالا تر ہیں۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور سرحد کی دونوں جانب معاشی حالات تنازعات کے فوری خاتمے کے متقاضی ہیں۔ اگر تجارت اور معیشت کو تعلقات کی بنیاد بنایا جائے، نہ صرف عوامی سوچ میں مثبت تبدیلی آئے گی بلکہ دونوں جانب معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ یہ سچ ہے کہ ہمسائے نہیں بدلے جاتے، اس لیے دونوں ملکوں کے پاس باہمی تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کے لیے مواقع موجود ہیں۔ باہمی احترام، تعاون اور امن کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ان تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سرحد کے تعین سمیت دیگر تمام امور کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔